باقی پیغمبروں کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تقریباً 30 سے زیادہ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کی طرف سے اور بنی اسرائیل کے واقعہ کم از کم 100 سے زیادہ دفعہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارنا۔ نمبر 3، آپ کی بعثت کا زمانہ، جب اللہ نے آپ کو بعثت عطا کی، فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ کے تنازع شروع۔ نمبر 4، فرعونیوں کے چنگل سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات۔ یہ چوتھا دور تھا جب یہ بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ 5واں دور، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ۔ تو معزز سامعین، یہ بہت تفصیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گا کیونکہ نوجوانوں کے لیے میری کوشش ہے کہ انبیاء کرام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے قصوں کی فارم میں ان کو بیان کروں۔ جب نجومیوں نے یہ فرعون کو بتا دیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو فرعون چونکہ فرعون تھا، ظالم تھا، اس نے یہ پوری اپنی رائے میں اسٹیٹ میں حکم صادر کر دیا کہ جو بھی نامولود لڑکا پیدا اس کے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا بہت سارے لڑکے قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتاتے ہیں کہ ایک دائی کے ساتھ والدہ موسیٰ کی دوستی بن گئی، اور آہستہ آہستہ وہ دائی ان کے گھر جاتی، اور اس طریقے سے ایک دن ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ دائی کا ایک مرتبہ تو یہ خیال تھا کہ میں جا کے بتاؤں گی فرعون کے لوگوں کو اور وہ مجھے انعام دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں لکھا ہے جو کہ آنکھوں میں اتنی چمک تھی، اتنی کشش تھی کہ وہ دائی جو ہے وہ اس کو اتنی محبت ہوگی اس بچے سے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب دائی گھر سے نکل کے گئی تو حکومت کے جاسوس جو چھوڑے ہوئے تھے، جو میکسیمم تعداد میں تھے، ان کو پتا چلا کہ یہ دائی یہاں سے کیوں نکلی ہے۔ انہوں نے جناب فوری گھر میں داخل ہو گئے۔ جناب موسیٰ کی والدہ پریشان، ان کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کپڑے میں لپیٹا اور تندور میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ جو جاسوس تھے انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی، لیکن تندور چونکہ جل رہا تھا اس لیے اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ جب وہ حکومتی نمائندے گئے تو تندور پھر خیال آیا کہ میں نے بچے کو کہاں رکھا ہے، تو دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام جلتے ہوئے تندور میں کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آتش نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کر دی، سلامتی پہ ٹھنڈی کر دی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن پھر بھی ماں کا دل ہوتا ہے، والدہ موسیٰ علیہ السلام پریشان رہتی، جستجو کرتی رہتی کہ میں بھی کیا کروں۔ تو اس سلسلے میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد جناب موسیٰ کی والدہ نے کس طرح محفوظ کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔